نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. یہ جو حضرات کھڑے ہیں بیٹھ جائیں برائے نیچے تشریف رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار مرتبہ بھی اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم اس کی اس نعمت پر شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اولاً اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسی دولت عطا فرمائی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرنے کی، روزے رکھنے کی، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم جیسے گنہگار نابکار بلکہ نالائق بندوں کی زبان سے قرآن کریم کو تراویح میں پڑھنے کی اور ہم سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائی. خدا کے اس انعام پر ہم جتنا بھی شکر ادا کرنے کم. ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توفیق کے بغیر، اس کی خاص ہمت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. ہم نے تراویح میں قرآن پڑھا اور سنا. تراویح کی جو عبادت ہے یہ رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے. سال کے 12 مہینوں میں سے صرف رمضان المبارک ہی میں ہمیں تراویح پڑھنی ہوتی ہے، باقی 11 مہینوں میں نہیں. تراویح ہے 5 نمازیں ہیں جس طریقے سے رمضان میں بھی ہیں، دیگر مہینوں کے اندر بھی ہیں. تراویح کی یہ نماز یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ تراویح اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہونے کا ایک بہت آسان راستہ ہے، اس لیے کہ عام معمول کے مطابق ہم 5 نمازیں پڑھتے ہی ہیں، لیکن مزید رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح بھی پڑھنی ہوتی ہے، اور ان 20 رکعت میں 40 سجدے کرنے ہوتے ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے. اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو جیسے ہی وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی سے نزدیک ہو جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے. تو گویا روز ہر دن ہر مسلمان بندہ 20 رکعت تراویح پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالی سے 40 درجے قریب ہوتا ہے. 30 دن میں کتنی تراویح ہوگی، کتنے سجدے ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ روزانہ 40 کے حساب سے 30 کتنے ہو گئے؟ 4 × 1200. اگر 30 دن تراویح پڑھی تو ہم اللہ تبارک و تعالی سے 1200 درجے قریب ہو جائیں گے. گویا اللہ تبارک و تعالی سے قریب 1200 درجے قریب گویا کہ ہم ہو جائیں گے تراویح پڑھنے سے. اتنا بڑا انعام ہے. کس کے قریب ہو رہے ہیں ہم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں جو احکم الحاکمین ہیں، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے قریب ہو رہے ہیں. دنیا میں اگر کوئی شخص کسی
پولیس والے کا قریبی ہو، کسی نیتا سے اس کے اچھے تعلقات ہوں تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے سب جانتے ہیں. کسی آفیسر سے وہ قریب ہے، اس کے اچھے تعلقات ہیں، تو سڑک پر تھوڑا سا سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے کہ فلاں نیتا سے میرے اچھے تعلقات ہیں، کچھ لڑائی وڑائی ہو گئی ہے، کچھ آگے پیچھے معاملہ ہو گیا تو فون کر کے میں معاملہ حل کرا لوں گا اپنا. یہ دنیا کے آفیسر، دنیا کے نیتا کہتا ہے، یہ سب جانتے ہیں آپ. اگر دوسری پارٹی کی طرف سے کچھ زیادہ مل گیا تو ادھر چلے جائیں گے، ان کے تعلقات کا کوئی اعتبار ہوتا نہیں ہے. دنیا کے ان ایسے تعلق، کوئی اگر اونچی پوسٹ پر ہو، اس کے اگر آدمی قریب ہو جائے تو وہ کتنا اس کے اندر اعتماد آ جاتا ہے، کانفیڈنس آ جاتا ہے. ہم نمازیں پڑھ کر کے، تراویح پڑھ کے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں جو ان سب بڑوں کا بھی بڑا ہے. اگر بندہ اپنی اس کیفیت کو رمضان کے بعد میں بھی رکھے تو وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی اور ولی بندہ بن جائے گا. اور پھر مزید یہ ہے تراویح کے اندر، ایک تو تراویح ہو گئی، دوسری بات یہ ہے کہ تراویح میں ہم قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سجدہ کرنے سے بھی بندہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے. اور جب بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ دھیان اور غور سے قرآن کریم کو سنتا ہے. تو گویا قرآن کریم کی وجہ سے بندہ اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ دن رات قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس کو اللہ سے دعا کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بغیر مانگے اس کی تمام ضروریات پوری کرتے ہیں. یہ قرآن کریم کی برکت ہے. تو تراویح تو بہت بڑا انعام ہے. اس اللہ کے انعام پر ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اور پھر تراویح کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہوا ہے قرآن کے بارے میں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو دنیا دار الاسباب ہے. اگر دیکھا جائے بظاہر اسباب، تراویح حفاظت قرآن کریم کا ایک سبب ہے. تراویح کے ذریعے سے الفاظ قرآنی کی حفاظت ہوتی ہے. اس لیے کہ جو حفاظ کرام ہوتے ہیں جن کو قرآن کریم سنانا ہوتا ہے تراویح میں سنانا کوئی آسان کام تو ہے نہیں. اب کیا ہوتا ہے، وہ پورے دن قرآن کریم یاد کرتے ہیں، اپنا حفظ جو انہوں نے کیا ہے اس کو مضبوط کرتے ہیں، پکا کرتے ہیں، پھر آ کر کے پڑھتے ہیں. اگر تراویح میں قرآن سننے سنانے کا سسٹم نہ ہوتا تو کتنے لوگ ایسے ہوتے کہ جو حفظ کر کے بھول جاتے. چنانچہ اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی حافظ ہے اور وہ اس کا قرآن کریم کا سننے سنانے کا سلسلہ بند ہو گیا تو عام طور پر یہی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے قرآن. تو اس تراویح کی برکت سے کتنے لوگ قرآن کریم کو یاد رکھ پاتے ہیں، الفاظ قرآنی کو یاد کر لیتے ہیں. اور جب تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے تو قرآن کریم سن کر کے ہزاروں لوگوں کے دلوں میں قرآن کریم کو حفظ کرنے، اس کو یاد کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. یہ واقعہ ہے. اور ہزاروں لوگوں کے دلوں کے اندر یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ کم از کم اگر میں حافظ نہیں بن سکا، میں اس طرح سے اگر نہیں پڑھا پا رہا ہوں تراویح، تو کم سے کم میری اولاد میں تو کوئی ایسا ہو کہ جو قرآن حفظ کر کے وہ بھی تراویح پڑھائے، تراویح میں قرآن سنائے. کتنے لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا ہوتا ہے، تراویح کی برکت سے ہوتا ہے. یہ شوق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ وہ حفظ قرآن کا، قرآن کو یاد کرنے کا شوق دلوں میں پیدا کر دیتا ہے. اور اسی وجہ سے دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں حفاظ ہیں جو قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں، اس کو حفظ کرتے ہیں، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں. اور یہ واقعہ ہے کہ قرآن کریم جتنے لوگ دنیا میں قرآن کریم کے حافظ ہیں، کسی اور کتاب کے اتنے حافظ ہیں ہی نہیں.
چاہے وہ آسمانی کتاب ہو، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ اور جو بندہ کسی بھی عمر میں قرآن کریم کو یاد کرنا چاہے تو وہ یاد کر لیتا ہے۔ آپ کو ہزاروں واقعات ایسے ہوں گے یاد کہ فلاں بوڑھے نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، فلاں عورت نے بڑی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا ہے، ہزاروں واقعات ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بات مختصر کر رہا ہوں۔ ہزاروں بوڑھوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے، ہزاروں عورتوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے بڑی عمر میں۔ اور بچوں کا تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ کسی نے 10 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا ہے، کسی نے 11 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا ہے۔ یہ تو ایک نارمل سی بات ہے۔ بڑے لوگ بھی قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، بوڑھے بھی قرآن کریم حفظ کر لیتے ہیں، لیکن دل میں تڑپ اور لگن اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو ذکر کے لیے، ایک تفسیر کے مطابق حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے تم میں سے کوئی حفظ کرنے والا، ہے تم میں سے اللہ کی اس کتاب کو یاد کرنے والا؟ اسی وجہ سے، اور یہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ کسی نے 2 سال میں قرآن کریم حفظ کر لیا، کسی نے 1 سال میں، کسی نے 6 مہینے میں، کسی نے 2 مہینے میں۔ بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں ہمارے اکابر میں بھی کہ انہوں نے 1 مہینے میں پورا قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ خود میرے نانا جناب حضرت مولانا نسیم احمد صاحب غازی مظاہری نور اللہ مرقدہ، بہت سے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، واقف ہوں گے ان سے، انہوں نے کل 23 دن میں قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ 23، 20 اور 3، 23 دن میں۔ تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ آپ کسی اور کتاب کو اگر یاد کرنا چاہیں تو وہ یاد ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے رٹ وٹ کے محنت کر کے یاد کر لی تو بہت دن تک یاد نہیں رہ سکتی، بھول جائے گا آدمی۔ کسی بھی کتاب کو آپ 1 مرتبہ پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ پڑھیں گے، 10 مرتبہ پڑھ لیں گے، پھر اکتا جاؤ گے، دل ہی نہیں چاہے گا پڑھنے کو۔ لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے، اس کو آپ جتنا پڑھیں گے، جتنا زیادہ پڑھیں گے، اتنا ہی لطف آتا ہے، اتنی حلاوت آتی ہے، اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، ایسی عجیب و غریب اللہ کی کتاب ہے۔ یہ ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ قرآن کریم اتنی جلدی کیسے حفظ ہو جاتا ہے؟ اس کو پڑھنے میں مزہ کیوں آتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا معجزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ انسان جو ہے وہ 2 چیزوں سے مل کر کے بنا ہے۔ ایک تو انسان کا جسم ہے ظاہری، بظاہر جو جسم ہے انسان کا، ہاتھ پیر، ہم سب کو معلوم ہے کہ انسان کا جو جسم ہے اس کا بڑا حصہ مٹی سے بنا ہے، زمین سے۔ تو انسان کا جو ظاہری جسم ہے اس کی تمام ضروریات زمین سے پوری ہوتی ہیں۔ انسان کے جسم کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، پینے کی ضرورت پڑتی ہے، سر چھپانے کے لیے مکان کی ضرورت پڑتی ہے، کپڑے پہننے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ تمام ضرورتیں زمین سے پوری ہوتی ہیں۔ زمین ہی ہمارے لیے غلہ اگاتی ہے، زمین ہی سے پانی نکلتا ہے، زمین ہی سے پہننے کے لیے جو کپڑا ہے اس کے بننے کا جو روئی وغیرہ ہے وہ سب زمین ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور جو گھر بناتے ہیں ہم وہ تو سب زمین، اس میں تو مٹی اور گارا اور سیمنٹ یہ سب ہوتا ہے۔ تو انسان کا جسم زمین سے پیدا ہے، مٹی سے پیدا ہے، اس لیے اس کے جسم کی جو ضروریات ہیں وہ سب مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، زمین سے پوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن دوسری چیز بھی ہے انسان کے اندر، اس کی روح، جس کی وجہ سے بدن متحرک رہتا ہے۔ جب تک روح ہے، جب تک انسان زندہ ہے، روح بدن سے نکل گئی، انسان کی زندگی کا رشتہ ختم۔ یہ جو روح ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، جو روح ہے یہ اللہ کے یہاں سے آئی ہے۔ اس کا تعلق زمین سے نہیں ہے، اس کا تعلق آسمان سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی سے ہے۔ اور قرآن کریم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے آیا ہے۔ تو جو قرآن کریم ہے وہ ہماری روح کی غذا ہے۔ ہماری روح اس قرآن کریم کو اپنی غذا سمجھ کر کے جذب کر لیتی ہے۔ کسی اور کتاب میں تو یہ بات نہیں ہے۔
اللہ کی طرف سے قرآن کریم آیا ہے، اللہ کا کلام ہے، اور ہماری روح بھی وہیں سے آئی ہے، لہذا روح کی غذا کلام اللہ بنا۔ اس لیے جو لوگ نہیں سمجھتے وہ بھی یاد کر لیتے ہیں اور بہت جلدی یاد کر لیتے ہیں، اس لیے کہ روح کو اپنی غذا مل رہی ہے، اور غذا کی طرف تو انسان لپکتا ہی ہے، اس کی روح لپکتی ہے، اس لیے قرآن کریم جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ کسی اور کتاب میں یہ بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا معجزہ ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اس مہینے میں قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں، تراویح میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو پورے سال پورے قرآن کریم کو نہیں سنتے ہیں، رمضان المبارک کی برکت سے، تراویح کی برکت سے کم از کم ایک مرتبہ قرآن کریم تو سن ہی لیتے ہیں۔ اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ آپ میری بات سن رہے ہو، اگر آپ غور سے سنیں گے تو مجھے اچھا لگے گا، خوشی ہوگی کہ یہ سب جو ہے میری بات بڑی غور سے سن رہے ہیں، اور اگر میں شریف آدمی ہوں تو آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری بات سنی۔ جب ہم اللہ کا قرآن غور سے سنتے ہیں تو اللہ کو بھی اپنے بندے کے اوپر بہت محبت آتی ہے۔ میرے بندے میرا کلام سن رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں، عجمی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر بھی غور سے سن رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحمت کی برسات ہو۔ جب قرآن کریم ہم سنتے ہیں تو ہمارے اوپر رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتر رہی ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان، جو شخص رمضان میں قیام کرتا ہے، قیام کا مطلب یہ ہے کہ تراویح میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے اللہ کے سامنے، ایماناً واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، آگے ہے جو شخص ایسا کرتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بالکل ایسی ہی حدیث روزے کے بارے میں بھی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو تراویح جو ہے ہماری گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہے، اللہ سے قرب کا بھی ذریعہ ہے، حفظ قرآن کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، کتنے ذرائع ہیں۔ لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تو مسلمانوں کا قرآن کریم سے تعلق ہو جاتا ہے، سنتے ہیں، جو لوگ نہیں پڑھ پاتے پورے سال وہ بھی پڑھتے ہیں۔ ہمیں یہ اپنا معمول بنانا چاہیے کہ جو لوگ قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں، جس طریقے سے وہ رمضان المبارک میں معمول کے مطابق قرآن کریم پڑھتے ہیں، تو رمضان کے علاوہ بھی اپنے قرآن کریم پڑھنے کا معمول بنائیں۔ روزانہ پڑھیں، چاہے تھوڑی سی دیر پڑھیں، تھوڑا سا پڑھیں، معمول کے مطابق روز پڑھیں۔ قرآن ایسا نہیں ہے کہ صرف سال میں ایک مرتبہ پڑھنے کی کتاب ہے، ہر سال ہر وقت اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس کو سینے سے لگانا اور اس کو اوپر اپنا دل، جان، عقیدت، محبت نچھاور کرنے کی کتاب ہے۔ اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے ہیں قرآن کریم، چاہے وہ کسی بھی عمر کے لوگ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، چھوٹی کے ہیں، نہیں سیکھا انہوں نے کسی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، تو وہ اپنے دل میں آج یہ پختہ ارادہ کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ مسجد میں پڑھایا جاتا ہے قرآن کریم، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ بہت سے لوگوں کو شرم لگتی ہے، تھوڑے سے اگر وہ بڑے ہو گئے، عمر زیادہ ہو گئی تو قرآن کریم یا قاعدہ یا پارہ ہاتھ میں لیتے ہوئے ان کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ ان کی شرم پر افسوس ہونا چاہیے۔ آپ یہ کوئی معمولی کام نہیں کر رہے ہو، آپ قرآن کریم کے طالب علم بن رہے ہو، قرآن کریم کو سیکھ رہے ہو۔ قاعدہ یا پارہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بچے ہی پڑھتے ہیں، وہ سب کے لیے ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ساری کائنات میں سب سے بہتر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جن کا ایک ایک ارشاد بالکل حق اور سچ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر سارے انسانوں میں وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے، وعلمہ اور سکھائے۔ تو اگر ہم قرآن سیکھنے کے لیے قاعدہ لے کر کے آ رہے ہیں، پارہ لے کر کے آ رہے ہیں، تو ہم تو کائنات کے سب سے بہترین شخص بن رہے ہیں دنیا میں، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اس لیے اگر نہیں آتا تو بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی جھجک کے آج ہی سے ارادہ کریں کہ ہم دنیا کے کاروبار بھی کریں گے، لیکن 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جس کو جو سہولت ہو وہ قرآن کریم کو سیکھنے میں صرف کرے، لگائے۔ نہیں سیکھا جا رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، الفاظ زبان سے ادا نہیں ہوتے ہیں، بڑی عمر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے، اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، اس کی زبان سے الفاظ قرآنی ادا نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں، ایک قرآن کریم سیکھنے کا اور دوسرا مشقت اٹھانے کا۔ اس لیے اس میں بالکل بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی عمر کے، اور خود بھی سیکھیں اور اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم سے ہرگز دور نہ فرمائیں، ان کو ہر قیمت پر قرآن کریم کو سکھائیں، اور اگر نہ سیکھیں تو کوئی بھی ذریعہ اپنائیے، ان کو سکھائیے قرآن کریم۔ قرآن کریم کو اگر ہم اپنی اولاد کو سکھا دیں گے، پڑھا دیں گے، تو ان کی ایمان کی حفاظت اور سلامتی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اس پرفتن دور میں، اور آج کا جو دور چل رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ جو دشمن ہے وہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ وہ کسی طریقے سے یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان اپنے قرآن سے، اپنے ایمان سے دور ہو جائے، اور ہم قرآن کی تعلیم سے جاہل رہ کر کے گویا ان کے مشن کی تکمیل کر رہے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے۔ ہاں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنی تمام اولاد کو مولانا بنائیے، اپنی تمام اولاد کو حافظ بنائیے ضرور، بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن اپنی ہر اولاد کو، چاہے وہ کچھ بھی تعلیم حاصل کرے، اس کو پہلے قرآن کریم کی تعلیم دے دیجئے۔ اس کے دل میں قرآن کا نور پیوست ہو جائے گا، اس کا دل نورانی بن جائے گا اگر بچپن میں آپ نے اس کو قرآن کریم کی تعلیم دی۔ خود بھی پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں، اور جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہ قرآن کریم کو حسب ضرورت سیکھیں کسی معتبر عالم سے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی بڑا المیہ ہے۔ ایک امریکہ کا کوئی مفکر تھا، اس نے کہا کہ قرآن کریم دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہونے کے باوجود وہ ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ثواب تو مل ہی رہا ہے، یقیناً ثواب مل رہا ہے، لیکن اصل مقصد تو یہ ہے کہ قرآن کریم تو قرآن یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے ہم اپنی زندگی گزارنے کی رہنمائی حاصل کریں۔ قرآن ہماری زندگی کے بارے میں کہتا کیا ہے، یہ جبھی تو معلوم ہوگا جب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، اس سے معلوم کریں گے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، کاروبار کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں اجمالاً یا تفصیلاً ساری زندگی کا لائحہ عمل پیش کر دیا گیا ہے۔ ہم اپنی زندگی گزارنے کے طریقے ادھر سے اور ادھر سے سیکھتے ہیں، لیکن قرآن کریم سے کبھی نہیں سیکھتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن کریم ہمارے طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، میسیج ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، عام طور پر میں دیتا رہتا ہوں کہ اگر کسی بڑے آفیسر کی طرف سے اگر آپ کے پاس کوئی خط آئے، آپ اس خط کی زبان نہ جانتے ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کسی بڑے آفیسر کی طرف سے میرے نام خط آیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ جو شخص اس خط کی زبان جانتا ہے اس کے پاس لے کر کے جائیں گے، اس سے پڑھوائیں گے کہ میرا نام خط ہے، بتائیے پڑھ کر کے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، میرا نام فرمان آیا ہے۔ قرآن کریم ہم سب مسلمانوں میں سے ہر ایک مسلمان کے نام، بلکہ ہر ایک انسان کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، خط ہے گویا ایک قسم کا۔ کبھی ہمارے دل میں تحریک پیدا نہیں ہوتی کہ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے کہا کیا ہے، ذرا اس کو، ہم سے عربی نہیں آتی، اولاً تو یہ سب سے افضل طریقہ ہے خود عربی سیکھیں اور خود کوشش کریں سمجھنے کی۔ اگر نہیں سیکھ سکتے تو اردو کے معتبر
جو تراجم ہیں مفسرین ہیں ہر زبان میں قرآن کے ترجمے ہو گئے ہیں، کسی عالم کی نگرانی میں اسی کو پڑھ لیں، اسی کو سمجھ لیں، کبھی یہ تحریک پیدا نہیں ہوتی۔ کبھی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن کریم نے ہمارے بارے میں کہا کیا ہے۔ ہمیں قرآن کریم اس وقت یاد آتا ہے جب کوئی مر جاتا ہے کہ جی فلاں صاحب مر گئے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے فلاں صاحب، لہٰذا قرآن شریف کریم پڑھ کر کے ان کو بخش دیا جائے۔ یا ہمیں جب یاد آتا ہے قرآن جب ہمارے گھر میں کوئی جن وین کا اثر ہوتا ہے کہ جی جن کا اثر ہو گیا گھر میں، اور وہ پڑھیں گے قرآن تو جن بھاگ جائیں گے۔ یا کسی کے سرور میں درد ہو گیا، ذرا حافظ صاحب اور مولانا صاحب قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر کے دم کر دو، میں ذرا صحیح ہو جاؤں۔ یہ اس مقصد کے لیے ہم نے قرآن کریم کو بنا لیا ہے۔ یقیناً آپ مردوں کو بخش دیجئے، ثواب پہنچ جاتا ہے، پہنچے گا۔ قرآن کریم پڑھیں گے جس گھر میں جن بھوت یہ اللہ بلا سب ختم ہو جاتی ہے، یہ بھی یقین ہے۔ قرآن کریم بیماریوں سے شفا ہے، یہ بھی بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد نہیں ہے۔ قرآن کریم کے نزول کا، نازل ہونے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس سے اپنی زندگی کے بارے میں رہنمائی لی جائے، گائیڈ لی جائے، ہم زندگی کیسے گزاریں یہ قرآن کی روشنی میں ہمیں سمجھایا جائے، بتایا جائے، ہم سیکھیں، یہ اصل مقصد ہے۔ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی مر گیا تو اس کو ثواب پہنچا دیا، یا گھر میں جن آ گئے، اور گھر میں تو جن آتے ہی اس لیے ہیں، نحوسیں تو برستی اس لیے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سب کچھ ہوتا ہے الا اور بلا، لیکن یہ ہے کہ نہ اس میں کوئی صحیح طریقے سے نماز کا معمول ہوتا ہے اور نہ اس کے اندر قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا معمول ہوتا ہے۔ جب گھروں میں قرآن کریم نہیں پڑھا جائے گا، نماز کا کوئی اہتمام نہیں ہوگا تو شیطان ہی آئیں گے، فرشتے تو آئیں گے نہیں اس میں۔ آپ اپنے گھر میں نمازیں پڑھیے، قرآن کریم پڑھیے تو اللہ کی رحمت برسے گی، فرشتے آئیں گے رحمت کے، نحوست خود ہی خود دور ہو جائے گی، کسی جن بھوت کو بھگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ ہم نے جو قرآن کریم پڑھا ہے اور سنا ہے، اس سے ہم جو ہے کم از کم اپنی آئندہ زندگی کو قرآن سے ناواقف رکھ کر کے نہ گزاریں، بلکہ قرآن کریم کو سیکھیں، اپنی آئندہ نسل کو سکھائیں، قرآن کریم سے محبت کریں، قرآن کریم سے تعلق قائم کریں، قرآن کریم کے لیے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہیں۔ یہ در حقیقت ہے قرآن کا حق۔ ایسا نہیں کہ صرف سن لیا اور ایک مرتبہ سال میں اور بس کام ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، اس کو آنکھوں میں بسانے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم ایسی کتاب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ جب بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے تو گویا وہ ایسا ہے جیسے اللہ سے باتیں کر رہا ہو۔ اگر کسی کو دنیا میں کسی آفیسر سے بات کرنے کا موقع ملے تو وہ چرچا کرتا ہے کہ مجھے فلاں آفیسر سے بات کرنے کا موقع ملا تھا، میں نے اس وقت بات کی تھی۔ لیکن ہم تمام سب سے بڑے احکم الحاکمین، سب سے ساری کائنات کا جو بادشاہ ہے، اس سے ہم گویا قرآن پڑھ کر کے باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے اس کو بالکل بھی ہلکا نہ لو، اور قرآن پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کریم کے پڑھنے پر ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ تو اگر صرف الف لام میم کہہ دیا، اس کے اندر 3 حرف ہیں، تو ہمیں الف لام میم کہنے پر 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، چاہے ہم اس کا مطلب بھی نہ سمجھ رہے ہوں، تو اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اور جو شخص پورا قرآن کریم پڑھتا ہے، پورے قرآن کریم میں 7000 سے بھی زیادہ الفاظ ہیں، تو کتنی نیکیاں ہو جائیں گی اس کی۔ اور رمضان مبارک میں پڑھیں گے پھر تو ہر نیکی 70 پلس ملتی ہے، بے شمار نیکیاں اس کی ہو جائیں گی قرآن کریم پڑھنے سے۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ نیکی ملے گی تمہیں، تو ہمارے دل میں کوئی ایسی تحریک پیدا نہیں ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کی۔ وجہ یہ ہے کہ نیکیوں کی ہمیں قدر و قیمت معلوم نہیں ہے۔ ہاں اگر یوں کہہ دیا جائے کہ قرآن کریم کے ہر حرف پڑھنے پر تمہیں 10 روپے ملیں گے، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن کریم کے ہر حرف پڑھنے پر 10 روپے ملیں گے، تو جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی سب، جس کو پتہ چلے گا وہ سوچے گا کہ یہ تو بہت شاندار موقع ہے، ہر حرف پڑھنے پر 10 روپے۔
لہٰذا وہ صبح کو بھی اور شام کو بھی اور رات کو بھی قرآن کریم کے تمام الفاظ گن گن کے پڑھتا رہے گا کتنے ہو گئے میرے اکاؤنٹ میں. حقیقت ہے یہ بات. چونکہ اس کرنسی کی دنیا کی نقدی کی ہماری نظروں میں قدر و قیمت ہے اس لیے. لیکن جب کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرنے پر یہ نیکی ملے گی تو یہ سمجھیں کہ یہ جو نیکیاں ہیں یہ آخرت کی کرنسی ہے, نقدی ہے. جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تو دنیا کے پیسے روپے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب یہیں پر رکھے رہ جائیں گے. مرنے کے فوراً بعد جو نیکیاں آپ نے